سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم كان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قحط کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہیں انہیں بھی رزق دیتے اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا جو قتل ہے وہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو کہ یہ ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ وساء سبیلا، اور انتہائی بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسے نفس کو، کسی ایسے جی کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر اس کا قتل کرنا شرعی طور پہ جائز ہو گیا ہو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ، تو جو مظلومانہ قتل ہو گیا، یعنی حق کے ساتھ نہیں، پیسے زیادتی قتل ہو گیا، تو پھر ہم اس کے وارثوں کو اختیار دیتے ہیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ پھر بدلہ لینے میں جو قتل ہے اس میں وہ اسراف نہ کریں، تجاوز نہ کریں۔ انہ کان منصورا، یہ اس لیے ہے کہ مظلوم مقتول ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کی گئی۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، ہاں مگر اچھے ارادے سے، اور یہ بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ سن رشد کو نہیں پہنچاتا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور جو عہد و پیمان کر رکھا ہے اسے پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد و پیمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ناپنے یا تولنے لگو تو پھر پورا اس کو ناپو اور وزن کرو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، معلومات نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک آدمی کی جو قوت سماعت ہے، جو قوت بصارت ہے، اور جو قوت فکر ہے، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آپ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہیں۔ کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام گناہ جو جن سے، وہ باتیں جن سے منع کیا گیا، یہ بری بات ہے، یہ بری باتیں ہیں، اور آپ کے رب کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے۔ پچھلے درس کے آخر میں ایک اصولی بات بیان ہوئی تھی،
آخری آیت میں یہ چیز آئی تھی کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ آپ کا رب ہے کہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ یعنی اصول بیان کیا ہے کہ بندے کی اپنی پلاننگ سے، بندے کی اپنی منصوبہ بندی سے، اس کی اپنی سوچ و بچار سے جو ایکشن وہ لیتا ہے، اس سے رزق کی کشادگی اور اس کی تنگی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی دین ہے، جیسے وہ چاہے گا کسی کو دے گا۔ بس لوگوں نے جو منصوبہ بندیاں کیں اپنے آپ کو خوشحال رکھنے کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، تاریخ انسانی ہمیں بتاتی ہے کہ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، کہ پہلے ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اوپر سے یہ بھی آ گیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور پھر خاص طور پہ نومولود کو سنبھالنے کے لیے تو اور بھی زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اوپر اخراجات بھی زیادہ اٹھتے ہیں۔ تو مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے یہ کام کرتے رہے، اور اس کی ابتدا فرعون نے کی۔ فرعون نے یعنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، خاص طور پہ بنی اسرائیل کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ لڑکوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو چھوڑ دو، آبادی خود بخود کنٹرول ہو جائے گی۔ جب کہا کہ اس طرح تو بہت ہی کام خراب ہو جائے گا، تو اس نے 5-6 سال کے بعد اپنے آرڈر میں ترمیم کر دی کہ 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال قتل کر رہے تھے۔ بس وہ قصہ بڑا تفصیل سے سورہ قصص میں آتا ہے کہ وہ کس طرح بچے، فرعونیوں کے جو ظلم ہے اس سے کس طرح بچے۔ جبکہ حضرت ہارون کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال کہ وہ ان کو چھوڑ رہے تھے، تو آپ کی والدہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وہ ان کے بڑے بھائی تھے، ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے۔ بعد کے زمانوں میں عربوں نے یہ طریقہ نکالا کہ خاندان کو مختصر رکھنے کے لیے بچیوں کو قتل کر دو، زندہ درگور کر دو۔ اور پھر آج کے دور میں جو کہ بڑا سائنسی دور ہے، انہوں نے اور طریقے ایجاد کر لیے، اور پھر جو جس کے بارے میں حدیث میں واضح حکم ہے، ابارشن، اسقاط عمل، کہ اس کا جو اسقاط ہے وہ ابارشن جو ہے وہ تو ایک قتل ہے۔ ملاک الحمل خواتمہ وقتالہ کفر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کا قتل کرنا کفر ہے، ومن معصیت اللہ، اور یہ اللہ کی زبردست نافرمانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس حدیث میں آگے جو الفاظ آتے ہیں کہ وہ حرمت مالہ کا حرمت دمے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب وراثت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی پیدائش نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا حصہ ہے، اور اس کے حصے کی حفاظت اور اس کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح اس کے خون کی حفاظت ہے۔ اور پھر جہاں جہاں دنیا میں آبادی کا مسئلہ تھا تو انہوں نے اس ابارشن کے اوپر پابندی لگائی، امریکہ والوں نے پابندی لگائی۔ جب آبادی دیکھا کہ باقی دنیا سے بھی لوگ بھاگم بھاگ امریکہ کو آ رہے ہیں تو وہ پابندی انہوں نے ہٹا دی۔ اور پھر سب سے زیادہ قابل افسوس بات جو ہے وہ پچھلے مہینے ہوئی کہ اقوام متحدہ نے، جو کہ ساری دنیا کے لوگوں کا ایک مشترک پلیٹ فارم ہے، اس نے ایک ایسی قرارداد پاس کر لی کہ جس میں ساری غیر اسلامی شکیں ہیں، انہی میں سے ایک یہ ابارشن بھی ہے کہ یہ عورت کا حق ہے، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ اگر عورت عورت سے شادی کرنا چاہے، مرد مرد سے شادی کرنا چاہے، کر سکتا ہے۔ اللہ حاضر کی وہ ساری باتیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ڈائیوو کی پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، سیڈائیو، اس قرارداد کا۔ تو آج کل یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے، ضبط تولید کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی جب سے ضبط تولید شروع ہوئی ہے 1 سال بھی ایسا نہیں ہوا
کہ اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر آئے کہ بڑی جی گندم بچ گئی ہے، بڑا کچھ بچ گیا ہے، وہ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمیشہ امپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ مقروض رہتے ہیں. یعنی مختلف وجوہات جو ہم نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اختیار کی غیر اسلامی، ان کا نتیجہ منفی ہمارے سامنے آیا، 70 سال سے آ رہا ہے، اسی کو اختیار کیا ہوا ہے. حالانکہ ایک آدمی چھوٹا سا ایک کھوکھا ایک دکان کرتا ہے، اگر اس کو نقصان ہوتا ہے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد وہ حساب کرتا ہے تو وہ اس کی وجوہات کے اوپر غور کرتا ہے. یہاں وجوہات کے اوپر غور نہیں کرتے. یہاں یہ ہے کہ چلی جا رہی ہے، سود کی وجہ سے معیشت خراب ہو رہی ہے، وہ 5% سے 6 کیا، 6 سے 8 کیا، 8 سے 13 کر دیا، 13 سے 5 کیا، 13 سے 7 کیا، 7 کو پھر 9 کر دیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن رکھنا اس کو ضرور ہے. تو یہی حال اس ضبط تولید کا بھی ہے. چنانچہ اس کے بعد جب اللہ نے یہ واضح کیا کہ رزق کو زیادہ اور تھوڑا کرنا یہ میرا کام ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، آگے حکم آ گیا آج کی پہلی آیت میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کم خوراکی کے قحط کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. إِنَّ قَتْلَهُ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ انسان کو قتل کرنا یا اس کو اس صورت میں قتل کرنا کہ ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی، وہ دونوں برابر ہیں. جیسے میں نے گزارش کی، وہ وراثت میں حصے دار ہے، وراثت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کی پیدائش سے پہلے، تو وہ وراثت میں حصے دار ہے، وہ ہر چیز میں حصے دار ہے. وہ انسان ہے، وہ سانس لے رہا ہے، وہ اس کا دل دھڑک رہا ہے. تو کہا کہ اس کا قتل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم اسے بھی رزق دیتے ہیں. یا دیکھیں، یعنی قرآن پاک کا اعجاز دیکھیں کہ پہلے اس کو جو ماں کے پیٹ میں ہے مقدم رکھا، اس لیے کہ وہ بھی تو خوراک کے بغیر نہیں بڑا ہو رہا. تو اس کی خوراک کا کیسے اللہ نے انتظام کیا؟ وہ کہ اس چیز کے اوپر نگاہ رہے کہ اس کو رزق دیا جا رہا ہے جس رب کی طرف سے، جو بڑا ہی مشکل کام ہے. تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اتنا سا میدان ہے سارا، اس میں اس کے لیے اس نے بندوبست کر لیا، تو تمہارے لیے تو پوری زمین پڑی ہوئی ہے، تو اس میں بھی بندوبست ہو سکتا ہے. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک اس کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، کہا کہ زنا کے قریب مت پھٹکو. اب دیکھیں گے سارے قرآن پاک میں یہ حکم اسی طرح ہے کہ اس کے قریب مت پھٹکو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یکبارگی یا اچانک کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے. اس کی طرف وہ جو جوڑا ہے، وہ جو 2 آدمی ہیں، مرد اور عورت، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بڑھتے ہیں، اور بالآخر اس کا نتیجہ زنا کی صورت میں نکلتا ہے. اب وہ جو پروسیجر ہے اس کو روکنے کے لیے تفصیلی احکامات الگ ہیں، وہ سورۃ نور میں آئیں گے کہ بھائی یہ جو زنا کی طرف بڑھنا ہے یہی رک جائے. اس کا انتظام قرآن پاک نے کیا ہے، اور وہ تفصیلی احکامات سورہ نور میں ہیں. یہ سورۃ 18ویں پارے میں ہے، ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو اس چیز کو بھی دیکھ لیں گے. یہاں پہ یہ حکم کے طور پہ آ گیا کہ تم اس کے قریب بھی مت پھٹکو. یعنی وہ تمام داعیات، وہ تمام اقدام جو اس کی طرف جانے والے ہیں ان سے رک جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ صورت ہے کہ ایک فرد ہے اور اس کے جذبات کو اتنا متحرک کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے تو آج کل انتظام ہے. آج کل اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں، اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، وہ سارے اس قسم کے اشتہار ہیں جو ان جذبات کو برانگیختہ کرنے والے ہیں. یہ فرد کے لیے ہے. اور جب 2 ملیں گے، اختلاط ہوگا، تو پھر اس کے بعد ان کے اندر وہ چیز ذرا زیادہ اور جلدی سے پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو مخلوط مجلسیں ہیں، جو مخلوط تعلیم ہے،
اس نے اس چیز کو عام کر رکھا ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس کی طرف بڑھنے کا یا اس کے قریب جانے کی باتیں ہیں. چنانچہ اس سے منع کیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. فاحشہ اس کو کہتے ہیں جو کھلی ہوئی بے حیائی ہو، یعنی وہ جو اقدامات ہیں اس کی طرف جانے کے، وہ سارے کے سارے بے حیائی کے اقدامات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی 30 روزے رکھنے کے بعد عید والے دن بخشش نہیں ہوتی. روزے رکھ کے وہ پاک بھی ہوئے، انہوں نے حکم بھی بجا لایا، عید کے دن سب کی مغفرت ہوتی ہے، ان کی نہیں ہوتی. جن 3 کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں لفظ آیا دیوس. یہ اتنا معروف لفظ نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے گھر کی محرم عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلیں اور وہ خاموش بیٹھا رہے، یہ دیوس ہے. اس کی بھی یعنی ان 3 میں سے ایک یہ ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. بس یہ میں نے جو مثال دی تھی کہ اس کی طرف جو اقدامات ہیں بڑھنے کے، ان سے بھی تفصیلی طور پر روکا گیا، اس لیے کہ یہ صالح معاشرہ اور ایک صالح تمدن جو ہے اس کی طرف آنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ فحش باتیں ہیں، یہ فحش چیزیں ہیں، یہ کھلی ہوئی بدکاری ہے. یہ کسی بھی معاشرے کو صالح نہیں ہونے دیتی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وہ کہا کسی ایسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا. اللہ نے محترم کس کو ٹھہرایا؟ کہ جس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی سزا قتل ہو، یعنی وہ مرتد نہیں ہوا، وہ محترم ہے. اور اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ محترم ہے. اب یہ جو محترم ہے جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا، اس کی حرمت کا خیال رکھا، اس کو قتل مت کرو. ہاں یہ محترم تھا کل، پھر اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ یہ واجب القتل ہو گیا شرعی طور پہ، تو پھر الگ بات ہے. الا بالحق کا یہ مطلب مفہوم ہے، یعنی استثناء اس کے لیے ہے کہ جو واجب القتل شرعی طور پہ قرار دے دیا گیا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. اب جو محترم تھا جس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کو واجب القتل قرار دیا جائے، اس شخص کو اگر قتل کیا گیا تو کہا کہ وہ مظلوم مقتول ہے، اس کے اوپر ظلم ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس کے وارثوں کو زور اور اختیار دیتے ہیں. جعلنا لولیہ سلطانہ، اس کے وارثوں کو ہم اختیار دیتے ہیں. کس چیز کا؟ وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو قصاص میں قتل کرے یا دیت کے اوپر معاملہ طے کرے یا معاف کر دے. یہ اختیار اس کے وارثوں کو ہے. لیکن وارثوں کو شرعی طور پہ اگر اس حکم کی تفصیل میں جائیں تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بندوق لے کے اس کے پیچھے پر چل پڑے، بلکہ یہ کام اس کو گرفت میں لینے کا کام حکومت کا ہے. گرفت میں حکومت لے گی، لیکن شرعی طور پہ حکومت وہی فیصلہ کرے گی کہ جو اس کے ولی چاہیں گے، جو وارث اس کے چاہیں گے. یعنی اصل مرضی جو نافذ ہوگی وہ وارثوں کی ہوگی. اس کے بعد حکومت اس چیز کو، ان کی مرضی کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ذمہ دار ہے. اور اس میں جو قصاص ہے اس کے بارے میں ہم پہلے سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں. اختیار تو اللہ نے دیا، لیکن ساتھ میں یہ نقطہ بتا دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ سوجھ بوجھ رکھنے والوں قصاص لینے میں زندگی کا راز ہے. اس لیے کہ اگر ہر معاملہ دیت پہ اور پیمنٹ پہ طے ہوتا رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے، وہ کیا نام تھا اس کا، اس لڑکے کا، وہ جس نے سندھ میں وہ قتل کر دیا تھا اور پھر اس کو پیسوں کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، یہ 3-4 تالپور کا لڑکا تھا وہ. تو پھر پیسوں والے
روز قتل کرتے پھریں گے. اس لیے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص میں یعنی اس کو قاتل کو قتل کرنے میں زندگی کا راز ہے، زندگی اس میں مضمر ہے. بس اگر گنجائش ہے تو پھر ضرور قصاص لینا چاہیے. لیکن ساتھ میں اس کے جو وارث ہیں ان کو ہدایت دی کہ فلا یسرف فی القتل، کہ جب تمہیں اللہ نے اختیار دیا اور تمہاری مدد کی کہ پوری حکومت کو لگایا کہ تمہارے آدمی کے قاتل کو پکڑو، اس کو گرفت میں لو اور اس کے سامنے پیش کرو، جیسے یہ کہے گا ویسے کرو. بڑا اختیار ہے اللہ نے دیا اس کو. تو کہا کہ تم قتل میں اسراف نہ کرو، تجاوز نہ کرو. قتل میں تجاوز یہ ہے کہ اس نے ایک قتل کیا، یہ کہتے ہیں ہم سارے خاندان کو ماریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل جب ٹھنڈا ہوگا جب ہم اس کو آگ میں جلائیں گے. اس طرح کی بات نہیں ہے، اس کی صرف جان لینی ہے. انہو کان منصورا، کہا یہ تو اللہ نے کہ تمہاری مدد کی، تم مدد شدہ ہو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. اور پھر یتیم کا مال ہے تو یتیم جو ناسمجھ ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے، تو اس کے مال کی حفاظت کرنا یہ اس کے جو وارث ہیں یہ ان کا فرض ہے. اور وہ جیسے تفصیلی احکامات سورہ نساء میں اس کے آ چکے ہیں کہ وہ اس کو کسی ایسے طریقے سے کسی عللے تللے میں بے شک اس کوڑی دیں اڑانے کے لیے یہ کام نہ کریں، بلکہ اس کی بڑھوتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ کام، یہ ذمہ داری اس کی سن رشد کو پہنچ جانے تک ہے. یعنی جب وہ عقل اس کی صحیح ہو جائے، وہ سن رشد کو پہنچ جائے، وہ بالغ ہو جائے، پھر گواہوں کے سامنے اس کو دینا. اب یہ جو یتیم کا مال ہے، یعنی جو اپنے مال کی خود حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے مال تو کسی بھی دوسرے کا ہڑپ کرنا جو ہے بڑا کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس کے بارے میں خاص حکم آیا، وہ یہ کہ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشَرُّ الْمَآكِلِ مَالُ الْيَتِيمِ، بہت ہی بری چیز، سب سے بری چیز جو آدمی کھاتا ہے وہ یتیم کا مال. بس اس کے بارے میں وہی حکم ہوا کہ جو زنا کے بارے میں، یعنی اس کے قریب مت پھٹکو، ایسے ذرائع اختیار مت کرو، ایسے اقدامات مت کرو جو اس کے مال کے ضیاع کا سبب بنے. ہاں اچھی نیت سے، اللہ باللتی ہی احسن، بڑھوتری کی غرض سے تم کر سکتے ہو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور جو وعدہ تم نے کر رکھا ہے اس وعدے کا پاس رکھو، اس کو پورا کرو. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کی بڑی تاکید ہے. آپ نے منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے منافق کی کہ اذا عاہد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے، اور وعدہ خلافی یہ اس کا شیوا ہے. ان العہد کان مسئولہ، کہا یہ عہد و پیمان ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ویسے ہی چلی جائے گی. جب تم نے ایک عہد کیا ہے، ایک کانٹریکٹ کیا ہے، ایک عہد و پیمان کیا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. کیل اور وزن یعنی ناپ اور تول، یہ دو چیزیں ہیں. کہا جب ناپو تو پورا ناپو. دو قسم کے ناپ ہیں، ایک تو وہ لینئر ہوتے ہیں کہ کپڑا وغیرہ آپ ناپ کے لیتے ہو دیتے ہیں، تو ایک جو ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں، جیسے آپ غلہ ناپتے ہیں وہ سا میں، یا ہمارے ہاں جو ہوتی تھی وہ اوڈی، تو اس میں جب ناپو تو پورا ناپو، اور جب تولو تو سیدھی ڈنڈی سے. وزنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر واحسن تأویلا. کہا یہ بہترین بات ہے جو تمہیں کہی جا رہی ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی ہے. یعنی اصل کام جو ہے تجارت میں وہ تو اعتماد ہے اور اس کی ساکھ ہے تاجر کی،
اور اگر ایک آدھ کوئی خراب ہو تو ٹھیک ہے، پوری مارکیٹ میں یہ خراب ہے، کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا، وہ 6 مہینے میں سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ساری کی ساری قوم شعیب کی طرح یہ کام شروع کر دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا والے ان سے کاروبار نہیں کریں گے، اور جس سے کاروبار نہیں کیا جائے، جس کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کی معیشت تو بہت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ خراب کس وجہ سے ہوئی؟ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ کہا انجام کے اعتبار سے تمہیں یہ جو تو کہا جا رہا ہے یہ انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، اس کی بہترین انجام ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہا اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ تقف یعنی جب ہم کہیں کہ کفت علی اسرے، اگر میں کہوں کسی کو اردو میں کہ بھئی میں اس کے نقش قدم پہ چلا، تو اس کے لیے عربی ہوگی کفت علی اسرے، میں اس کے نقش قدم پہ چلا۔ تقف پیچھے پڑنا کسی بات کے۔ اب پیچھے پڑنے والے تو دو ہوتے ہیں، یا تو ایک وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے اور اس کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، اس کے لیے یہ آیت ہے قرآن پاک میں، اس کے لیے یہ حدیث میں آیا ہے، سیرت رسول میں یہ آیا ہے، صحابہ کے آثار میں یہ چیز آئی ہے، تم کیوں یہ کرتے ہو؟ وہ پیچھے پڑا، وہ درست ہے۔ ایک وہ ہے کہ پتہ ستا اس کو آئی کچھ نہیں ہے اور خواہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اب اپنے وہ دل کو بھی استعمال کر رہا ہے، اپنے کانوں کو بھی استعمال کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی استعمال کر رہا ہے ایک ایسی چیز کے پیچھے جس کا خود اسے پتہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جگہ جگہ اس چیز کے اوپر بحث شروع ہوتی ہے، ہر ایک اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، وہ معاملے کو بالکل گنجلک بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح پرائم ٹائم پہ ہمارے ٹی وی پہ بناتے ہیں نا، وہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے سختی سے ہدایت کی کہ اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور تمہاری جو صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں اس بارے میں، سمع والبصر والفؤاد، قوت فکر، قوت سماعت اور قوت بصارت، یہ ایسے ضائع کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کو تم صحیح ٹھیک طریقے سے استعمال کرو۔ اور اگر اس کے درمیان میں یعنی آپ دیکھیں ما لیس لک بہ علم، آگے وقف ہے، اگر اس کو علادگی سے لیں، علادہ لیں، تو پھر یہی 3 قوتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کو پروسیس کرتے ہیں ان چیز کو، تو نتیجے کے طور پہ ایک فارمولہ، ایک کلیہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے۔ اگر ٹھیک سے استعمال نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ شخص جس نے ان قوتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، وہ کسی چیز کے پیچھے پڑے گا تو وہ کام غلط ہوگا، وہ نتیجہ غلط نکلے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہا یہ جو ہے، یہ جو قوتیں تمہیں دی گئی ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل بے قیمت ہو اور تمہیں ویسے ہی پھینک دی گئی ہو تمہارے لیے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر لگے رہے ہیں، ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، اور کان اس سے بھی پیچیدہ، کان کا سلسلہ اس سے بھی پیچیدہ ہے کہ وہ ذرا خراب ہو جائے تو بس صرف باہر والا جو ہے اس کا ہوتا ہے، جو مڈل ایئر ہے اس کے لیے یورپ وغیرہ میں معمولی سے کوئی خرابی ہو تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، یہاں وہ بھی نہیں ہو سکتی، اور پھر جو انٹیریئر ہے اس کے بارے میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا تو دماغ کے ساتھ کنیکشن ہے، اس کو چھیڑتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہا زمین میں اکڑ کے مت چلو، کہ تکبر سے منع کیا، ایسی چال جس سے تکبر کا، رعونت کا اظہار ہوتا ہو، اس سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اگرچہ وہ رفتار سے چلتے تھے لیکن ایسے نظر آتا تھا کہ بالکل جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب چابیاں لینے کے لیے گئے، اس لیے کہ عیسائیوں نے جو محصور ہو گئے تھے یروشلم میں، اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کیا ہوا تھا شہر کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم چابیاں دیں گے فقیر بادشاہ کو۔ ہماری کتابوں میں یہی بات آئی ہے
ہم کھولیں گے دروازے، تم اپنے بادشاہ کو بلاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ وہ جب آئے تو سفر کی تکان کی وجہ سے ان کا برا حال تھا۔ ایک اونٹ ہے، جس وقت شہر کے نزدیک پہنچے باری باری اس پہ سوار ہوتے تھے غلام اور آقا، باری باری۔ جب شہر کے نزدیک پہنچے تو غلام کی باری تھی، تو امیر المومنین نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں اور انتہائی عاجزی سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی حکم ہوا کہ آگے بڑھ کے حملہ کرو، شہر فتح ہوگا، جھکے ہوئے جاؤ، جھکے ہوئے، یعنی فتح کرنے کے بعد بھی یہ نہیں اکڑنا ہے۔ تو ویسے ہی کہتے کچھ فتح بھی نہیں ہوا تو پھر اکڑنے کی کہاں پہ ضرورت ہے؟ کہا زمین پہ اکڑ کے مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس اکڑنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہا یہ جن چیزیں سے منع کیا گیا یہ ساری کی ساری برائی کی باتیں ہیں اور تمہارے رب کے نزدیک یہ ناپسندیدہ حرکات ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد